حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ نقیب عارف بھائی بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان دونوں ہستیوں کی محبت ایک ہی ہے، کیونکہ وجہ محبت ایک ذات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم جن کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں کہ ہمارا انتخاب کیا گیا، وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے بہت سے فضائل میں سے ایک تو شاہ صاحب نے ذکر کر دیا کہ آیات قرآنیہ کا نزول بھی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام قبول کیا ہے کہ اگر پس منظر میں جائیں تو وقت یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا تو اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا، اس تک کھانا نہ پہنچنے دیا جاتا، طرح طرح سے ظلم کیا جاتا۔ حضرت زنیرہ کے واقعے کو دیکھیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھیں، پھر دیگر صحابہ کو دیکھیں جنہوں نے ابتدائے اسلام میں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا تو طرح طرح سے ظلم کیا گیا۔ 38 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور صحابہ کا یہ قافلہ 38 افراد پہ مشتمل ہے۔ تو ایک دن کوہ صفا کے پاس سے حرم کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل نے دیکھا کہ اکیلے ہیں، اور وہ آیا اور اس نے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور کئی تاریخی کتابوں میں یہ ہے کہ اس نے پتھر کے ساتھ آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم جگر اور صبر کا وہ کہ آپ پہ آ کے صبر بھی رشک کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور سیدھا حرم میں تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قبول اسلام نہیں کیا ہے، شکار کھیلنے کے شوقین ہیں، آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، جب شکار کھیل کے آتے تھے تو چلنے کا انداز الگ ہوتا تھا۔ آپ چل رہے ہیں ٹہل ٹہل کے، تو دو باندیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو کہتی ہے اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج کیا ہوا ہے تو اس کے چلنے کا انداز یہ نہ ہوتا۔ تو حضرت امیر حمزہ کے قدم رک جاتے ہیں، پیچھے ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا میرے بھتیجے کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کا بھتیجا تو بڑے آرام سے یہاں سے گزر رہا تھا، ابو جہل نے شرارت کی اور حملہ کیا اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی اور ناروا سلوک کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ اپنے بھتیجے کی محبت میں بفر گئے اور وہاں سے فوراً حرم میں پہنچے جہاں قریش کے سردار بیٹھے ہوتے تھے، مختلف ٹولیاں بنا کے وہاں پہنچے اور ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ ابو جہل پہ نظر پڑی، اسی کمان سے جس سے شکار کر کے آئے تھے ابو جہل پہ حملہ کر دیا اور اس کے سر میں کمان دے ماری۔ ابو جہل کے بھی چاہنے والے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ شرارت تو میری تھی، جھگڑا بڑھے گا تو قصور تو میرا ہے۔ اس نے کہا بس چھوڑ دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ محمد کیسا دین لے کے آئے ہیں؟ آپ نے آگے سے جواب دیا وہ سچا دین لے کے آئے ہیں، بد عقل تو تم ہو کہ اپنے ہاتھوں سے جن کو بنایا ہے بتوں کو انہیں پوجتے ہو، وہ تو حق دین لے کے آئے ہیں۔ اب حضرت امیر حمزہ نے جب یہ ان کے سر پہ کمان ماری اور بدلہ لیا تو اب دل میں یہ خواہش ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب حضور کی تلاش ہے، دیکھتے کیا ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باب کعبہ کے سامنے سجدے میں ہیں اور جا کے کہتے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدے میں ہے، سر نہیں اٹھا رہے، پھر کہا یا ابن اخی، سر نہیں اٹھایا، تو آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ یہاں یہ رومی کشمیر نے کہا تھا کہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کہ وہاں سجدے میں ہیں اور اپنے دکھڑے رب کو سنا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، جو ہوا وہ رب سے کہہ رہے ہیں، سجدے میں ہیں تو سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔
عرض کیا کہ بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا مجھے خوشی نہیں ہوئی اس بات کی. قسمت اچھی سی الفاظ یہ نکلے منہ سے کہ بھتیجے آپ کیسے خوش ہوگے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رب کو میں مانتا ہوں اگر تو بھی اس رب کو مان لے تو میں خوش ہوں گا. حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نبی اور نبی والے ان کا جو ذہن اور ان کی سوچ اپنے مقصد پر ہوتی ہے، اپنی ذاتیات پر نہیں. ان حضور کے ساتھ کیا ہوا حضور نے اس کی پرواہ نہیں کی، آپ کا بدلہ لیا گیا اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ جس دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے آپ نے اس وقت بھی اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی محبت کی طرف بلایا، اللہ کا راستہ بتایا. جب حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. رب فرماتا ہے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا، ہم نے اس کے لیے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ نام تو اصل حمزہ ہے اور امیر حمزہ محبت سے بولا جاتا ہے، ادب سے بولا جاتا ہے. حضرت حمزہ کا پیارا نام کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نام ارشاد فرما دیں. حضور نے فرمایا مجھے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام بڑا پسند ہے، تم یہی نام رکھ لو. تو آپ کا نام حمزہ ہے اور کنیت ابو عمارہ ہے اور ابو یعلا بھی آپ کی کنیت بتائی گئی ہے. اگر القابات کو دیکھیں تو 4 لقب آپ کے مشہور ہیں. ایک اسد اللہ کہ آپ اللہ کے شیر ہیں، دوسرا لقب اسد الرسول رسول کے شیر ہیں، اور تیسرا لقب آپ کا مشہور ہے فاعل الخیرات کہ آپ نیکیاں کرنے والے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. چوتھا لقب آپ کا مشہور ہے سید الشہداء، آپ شہداء کے سردار ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں. اور حضرت حمزہ کی بات کس کس شان کا ذکر کریں گے، حدیث میں ہے کل نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سحری، ہر رشتہ نسبی سسرالی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا صرف میرا رشتہ نسبی اور سسرالی یہ فائدہ دے گا، قائم ہوگا. تو حضرت امیر حمزہ کے حضور سے 3 طرح کے رشتے تھے، 3 رشتہ داریاں بنتی ہیں. ایک تو حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، چچا ہیں. اور دوسرے کہ حضرت حمزہ کی والدہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، یہ دونوں آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں. یعنی یہ حضور کے چچا زاد خالہ زاد بھائی ہوئے یوں. اور تیسرا کہ حضرت حمزہ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کا دودھ پیا ہے، ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان دونوں کے سے رشتے سے آپ دودھ شریک بھائی ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت اور رشتہ داری ہے. اللہ پاک ان سچوں کا صدقہ ہماری بھی بخشش فرمائے. آمین آمین آمین. آپ سب